نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز محتشم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ سے صراط ادب خانوادہ کوکب پیج کے تھرو مخاطب ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، میں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو پچھلی امتوں کا ذکر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت مہربانی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب نبی کی امت، پریشان نہ ہونا کہ صرف تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور یا باری تعالیٰ، پھر یہ صبح سے شام تک اپنے بندوں کو بھوکھا رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ صبح سے شام تک تیرا بندہ پیاسا اور بھوکھا رہے؟ یا باری تعالیٰ، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں اس سے تقوی کی ڈگری نصیب ہو جائے گی۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اسے 5-6 سال لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اسے ڈاکٹری کی ڈگری نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے انجینئر بننا ہے تو اس کے لیے بھی اسے 5-6 سال لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ انجینئر بنتا ہے۔ اسی طرح دیگر بے شمار چیزیں ہیں۔ اگر کسی نے عالم دین بننا ہے تو وہ بھی 8-10 سال لگاتار علوم دینیاں پڑھے گا، علم تفسیر پڑھے گا، علم حدیث پڑھے گا، علم بلاغت کو پڑھے گا، علم صرف کو پڑھے گا، علم نحو کو پڑھے گا۔ یہ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد وہ اسے عالم دین کی ڈگری نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا اے میرے بندو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہو تو 1 ماہ تمہیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے وقت گزارنا پڑے گا۔ یا باری تعالیٰ، اگر ہمیں تقوی کی ڈگری نصیب ہوگی تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، جو محبوب بندے ہوتے ہیں، تمہیں رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعے سے تقوی نصیب ہوگا، اور تقوی کے ذریعے سے اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے ذریعے سے ہمیں تقوی و طہارت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، رمضان المبارک میں ہمیں کتنا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک بندہ مومن اپنے گھر کے کمرے کے اندر، بند دروازوں کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر، یا کسی بھی جو ہے وہ بیسن کے اوپر وضو کرنے کے لیے کھڑا ہے، اسے شدید پیاس لگی ہے، شدید گرمی کے عالم میں ہے، شدید پیاس بھی اسے لگی ہوئی ہے۔ وہ وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھ کے اندر وہ پانی لیتا ہے، اس پانی کو اپنے منہ کے اندر بھی داخل کرتا ہے، لیکن شدید پیاس کے باوجود اس
پانی کو کلی کر کے منہ سے باہر نکال دیتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ اس سے پوچھا جائے اے بندہ مومن، تو بتا تو صحیح کہ تو اس پانی کو حلق سے نیچے بھی اتار سکتا تھا، یہاں پر تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تیرے گھر کے دروازے بند ہیں، تیری ٹوائلٹ کا دروازہ بند ہے، اکیلے کمرے کے اندر تو کھڑا ہے، تو اپنے حلق سے نیچے اتار دیتا۔ لیکن اس بندہ مومن کو روزے کے ذریعے سے ایسا تقوی نصیب ہو جاتا ہے، ایسا تقوی نصیب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں کتنا تقوی نصیب ہو گیا۔ اور پھر بندہ مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا تقوی، ایسی طہارت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندہ مومن کے اوپر خصوصی رحمتوں اور شفقتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو پھر جب بندہ مومن کو ایسا تقوی نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں حلال اور طیب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بچ جاتا ہے، حلال کھانا فریزر کے اندر پڑا ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، پانی حلال ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے وہ اسے حلق سے نیچے نہیں اتار رہا، بندے کو ایسا تقوی نصیب ہو گیا، تو پھر جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اللہ کے حکم کی وجہ سے رک جاتا ہے، وہ رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بھی رک جایا کرتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صرف بندہ مومن نے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہوتا ہے، پھر وہ نمازی بھی بن جاتا ہے، پھر وہ روزے دار بھی بن جاتا ہے، پھر وہ قرآن کا قاری بھی بن جاتا ہے، پھر وہ عبادات اور ریاضات کرنے والا بھی بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تقوی نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے اس نفس کو کنٹرول کرنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑنا ہے مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں لڑدا ہے روز شیطاناں نال کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، اور بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑ لینے جڑا وچ بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ حضرات وقار، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں تقوی کا نور عطا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے رمضان المبارک کے شایان شان اس ماہ کا استقبال کریں۔ اس ماہ کی آمد سے پہلے ہی حضور اپنے غلاموں کو جمع فرماتے اور جمع فرما کے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے حضور باقاعدہ طور پر بیان ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے غلاموں، وہ ماہ مبارک تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمتیں لے کر آ رہا ہے اور ہمیں بخششیں دے کر جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے شایان شان اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں روزے رکھ کے عبادات کر کے قرآن کی تلاوت کر کے نماز تراویح ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔